اسٹیج سیکرٹری نے ساری باتیں میو کے متعلق تفصیل سے آپ کو بتا دی ہیں. میں صرف مختصر سا، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر جذبات سے زیادہ تھوڑی تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے. تو ویسے بھی میں پولیس والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میو کا نام جو ہے وہ ہسٹری میں آپ کو 12 کئی مواقع پہ ملتا ہے، لیکن چونکہ میو زبان جو ہے وہ کبھی ڈاکیومنٹڈ شیپ کے اندر جو ہے ہسٹوریکلی اویلیبل نہیں تھی. یہ میو تنظیمات جو فورم ہے اس کی وجہ سے اس کی رجسٹریشن اور کے بعد اس کو جو ہے اس کے ٹیکسٹ کو گرامر کو مجھے بھی جمیل خان صاحب نے اور کنر صاحب نے وہ گفٹ کیا ہے، تو میں بھی اب اس کو پڑھوں گا کہ اس کی گرامر کو انہوں نے کس طریقے سے لے کے چلا. سچی بات ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن معذرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہلی فرصت میں دیکھوں گا. میرے معلومات کے مطابق میوات کی ہسٹری جو ہے کہیں بھی ریکارڈڈ نہیں ہے. میو قوم کے کسی اپنے اس کو کہتے ہیں آپ کے کرونیکلز کے اندر کہیں بھی میو قوم کا ذکر ہمیشہ دوسرے لوگوں کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں. اگر پچھلے 1000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے میو کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ بلبن کے دور میں ملتا ہے، جو تاریخ فرشتہ تھی، جس کے اندر میو کو دہلی کے ارد گرد بسنے والی لڑاکا جنگجو قوم سے تشبیہ دی گئی تھی. اور میو کا اصل میں وطن جو میوات ہے، آج کل کے ینگ بچوں کو نہ ہسٹری کے اندر نہ جیوگرافی کے اندر اب میوات کا کہیں ذکر ملتا ہے. انڈیا میں اب ایک ضلع بنایا ہے چھوٹا سا میوات کا. ایکچولی اگر آپ پرانے انگریزوں کے زمانے کی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ دیکھیں گے تو اس میں میوات کا جو رقبہ دکھایا گیا ہے وہ دہلی سے سٹارٹ ہو کے یہ ہریانہ اور راجپوتانہ جس کو اور راجستھان کے بارڈر تک جاتا ہے. اسی لیے میو جب بھی آپ کو تاریخ میں کہیں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جنہوں نے دہلی جو کہ سلطنت مغلیہ اور اس سے پہلے سلطنت غلامہ اور جتنے بھی اسلامی سلاطین تھے ان کے دور میں وہ دہلی کے ارد گرد رہنے والے قبائل تھے. تو بلبن کے دور میں جب تاریخ فرشتہ لکھی گئی تو میو ٹو مائی نالج وہ مسلمان نہیں تھے. وہ اس وقت ہندو تھے، کنورٹ نہیں ہوئے تھے. اس لیے بہت سارے لوگ جو تاریخی طور پہ میو کو جو ہے کسی اور خطے سے آئے ہوئے آ کے بتاتے ہیں وہ صحیح ہوگا، لیکن میو جو ہے وہ کافی پرانے اس ایریے کے اندر سیٹل تھے. ان کی جینیالوجی جس کو آپ کہتے ہیں جینز جو ان کے خون میں ڈی این اے تھا، وہ ڈی این اے بھی کوئی ایسا مطلب فخر اپنی جگہ، لیکن وہ کوئی ڈی این اے جو ہے نا کوئی خاص ایک سفید غبارے کی طرح یا سبز غبارے کی طرح نہیں تھا. وہ سفید، سبز، نیلا، پیلا مختلف غباروں کا ایک جمگٹا تھا. اور ڈی این اے یہاں پہ ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے آئی ایم شیور، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈی این اے ہوتا ہی اسی طرح ہی ہے کہ قومیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں تو ان سے نئی قومیں، نئی برادریاں، نئی جو ہے گروہ تشکیل پاتے ہیں. لیکن پری ڈومیننٹلی سب کانٹیننٹ کے اندر اینشنٹ انڈینز اور پرشینز اور سینٹرل ایشین بلڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جو میو اقوام ہے ان کے ہاں 50% سے زیادہ جو ان کی وہ جین ایک اسٹڈی جو ہوئی بھی انٹرنیشنلی، اس کے اندر وہ انڈو پرشین جو ہے نا ان کا خون کا وہ گروپ میچ کرتا ہے. بلبن کے دور میں ہندو یا جاٹ یا دوسرے اقوام کی طرح وہ بھی ایک فسادی گروہ کی شکل میں ظاہر کیے گئے. یہ سن 1200 عیسوی کی بات. اس کے بعد سیکنڈ جو میو قبائل کا ذکر ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے ظہیر الدین بابر کے دور. اس کے دور میں بھی اسی طرح ہی جو اس کی تزک بابری ہے اس کے اندر بھی ذکر میو کا اسی طریقے سے ملتا ہے کہ یہ قبائل جو کہ دلی کے آس پاس آباد ہیں
ان لوگوں کی وجہ سے بڑی فساد ہوتا ہے، اور ان فسادات کے نتیجے میں دلی کا دروازہ جو ہے نا عموماً شام کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کی میں نے ریپیئر بھی کرائی ہے. ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جتنے بھی یلغار کرنے والے تھے وہ یہاں پہ فساد مچا کے آباد ہوتے گئے، لیکن وہ میو ان کے لیے سب سے زیادہ کھٹکنے کی چیز تھا. تیسرا ذکر جو ہے جس کے اوپر آج یہ ہم سب یہاں پہ کیونکہ جشن آزادی کی مناسبت سے ہے، تو وہ ہے 1857 اور اس سے کچھ عرصہ تک جب مغل سلطنت دم توڑ رہی تھی. اچھا، یہ بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ہمارا جو مغل سلطنت ہے یہ 1556 میں جب ظہیر الدین بابر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو تب سے لے کے یہ 1857 تک رہی. جب اس کا اعلان اختتام کا ہوا، باقاعدہ اعلان ہوا کہ 1857 میں مغل بادشاہ کی بادشاہت ختم کر دی گئی ہے اور اب ملکہ برطانیہ کا اس ملک پہ تسلط قائم ہو گیا. تو 1556 سے لے کے 1857 تک یہ 300 سال ہیں. ان 300 سال میں مغل سلطنت کا اپنا کنٹرول، جس کو کہتے ہیں سلطنت کا کنٹرول، نظم و نسق اور طاقت، وہ صرف 200 سال تک رہی. یعنی اورنگزیب ان کے آخری حقیقی طاقتور بادشاہ یا سلطان رہے، اور وہ میرا خیال ہے 1757 کے لگ بھگ جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. میں کیونکہ ابھی آپ چونکہ یہ تحقیق کا بات نہیں ہے، لوگ بچے بور ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ویسی ایک داستان وہی میں آپ کو بیان کر. تو 1757 سے لے کے 1857 تک کا جو 100 سال مغل سلطنت کا آخری 100 سال تھا، وہ بڑا نفسا نفسی انتشار اور جس کو کہتے ہیں نا کیچ کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ صوبے دار، ہر کوئی جس علاقے کا چنگا مرس جو ہے اس نے اپنی علیحدہ فیلڈم، بادشاہت کہہ لیں، ریاست کہہ لیں، وہ بنا دی تھی. جو یہ میوات کا علاقہ ہے، یہ علاقہ بھی جو صوبہ جات میوات کہا جاتا تھا مغلیہ دور کے اندر، یہ بھی اسی طرح تقسیم ہو گیا. اس میں کچھ حصے جو تھے وہ ترک نژاد جو گورنر تھے مغلوں کے، ان کے قبضے میں چلے گئے. کچھ حصے جو ہندو راجے مہاراجے جن کے ساتھ ان کی آرگنائز، جس کو راجپوتانہ کنفیڈریسی کہتے ہیں، جس میں راجپوت قبائلوں کی کنفیڈریسی اور ان کے ٹھاکر، ان کے رانا راؤ وغیرہ جو تھے، ہندو جو تھے، ان کی بادشاہت آئی تھی. وہ جو تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اصل میں ہجرت کے وقت یہ ان ریاستوں سے ہجرت کرنے والے مہاجرین جن میں اکثریت میو اقوام کی تھی، یہ ان کی ہے. ان کے رہن سہن بھی ایسے ہی. بلکہ میرے دادا بتاتے ہیں، بلکہ میرے نانا بتاتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر جب وہ اس قسم کی آپ دھوتی دیکھیں، جب اس قسم کی دھوتی کو پہن کے جب وہ بارڈر پہ آئے تھے، تو یہاں پہ جب پنجاب کا کوئی پولیس والا ہوگا یا کوئی ہوگا تو انہوں نے اس کو کہا تھا، بابا جی اب آپ پاکستان میں آ رہے ہیں تو اب یہ پنجابی اسٹائل کی، یہ پاکستانی اسٹائل کی دھوتی بات ہے. اچھا، ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ ہم چونکہ دو سیپریٹ ملک بن چکے ہیں، تو یہ ہمارا رہن سہن میوں کا تو تقریباً ادھر بھی تو کچھ نہ کچھ ایک مشترکہ وہ وراثت ہے. دیٹ دھوتی واز مور کمفرٹیبل اینڈ ویری وار لائک ڈریس. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دھوتی بھی تھی اور پاجامہ بھی تھا. ٹھیک ہے نا. اور 1857 کی جنگ میں جنرل بخت خان کا نام بہت آتا ہے. یہاں پہ چونکہ معذرت کے ساتھ، معززین کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ، کہ میں ٹوٹلی اردو اسپیکنگ ہوں، ٹھیک ہے، یا پنجابی جانتا ہوں. میرے آبا و اجداد جو ہیں، میں نہائی میو ہوں، لیکن میرے آبا و اجداد چونکہ سارے کے سارے، وہ جو میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں وہ ہسٹری از کلوز ٹو مائی ہارٹ، کہ وہ سارے دلی کے مضافات یا اس علاقے میں 1000 سال جنگیں لڑ کے اس علاقے کے بود و باش اور زبان دانی کے وجہ سے ویسے ہی ہو گئے ہیں. اس لیے سوری آپ کو اگر وہ تھوڑا سا لگے عجیب سی، تو آپ سے پیشگی معذرت. 1857 کے اندر جب مغلوں نے آخری بار، مغلوں نے نہیں بلکہ وہاں پہ مغل افواج اور برطانوی فوج، کمپنی بہادر کی افواج تھی، اس کے اندر جو مسلمان اور جو ہندو شامل ہوئے تھے، ان کو پہلی دفعہ جب برطانیہ نے نئی
बंदूकें, उनको इनफील्ड राइफल कहते हैं। ब्रिगेड साहब आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो पहली दफ़ा जो है वो कार्ट्रिज इस्तेमाल करके चलती थी, तो वो किसी ने खबर फैला दी कि ये जो है ना, इस कार्ट्रिज का जो कवर है वो जिस खाद से बनाया गया है वो तौबा इस्तग़फ़ार हिंदुओं के लिए जो है वो गाय का कह दिया और हमारे लिए पिग का कह दिया, स्कूटेल कह दिया। तो वो होता है जिस तरह कोई प्रोपेगेंडा होता है या जो भी हकीकत थी। बाद उसके नतीजे में दोनों अक़वाम, दोनों मज़ाहिब के लोगों ने वो बगावत कर दी। कहते हैं, ये भी एक रवायत है, इसकी तहकीक तलब बात है, कि जिस पहले फौजी ने मुसलमानों की तरफ से इस गोली को इस्तेमाल करने, क्योंकि ये गोली जो थी, ये छर्रा जो था, उसको खोल के फिर इस्तेमाल करने के लिए कार किया था, वो भी एक मेयो था। अब दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो उस 1857 के गदर में जो सबसे ज़्यादा गदर या आज़ादी की जो जंग में हमें किरदार नज़र आता है, वो जनरल बख्त का नज़र आता है। जनरल बख्त, जिस तरह हमारे बहुत एनर्जेटिक स्टेट सेक्रेटरी ने बताया कि राजस्थान में कई ज़बानें बोली जाती, मारवाड़ी, रांगड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, ठीक है, और जो है ना उसके बहुत सारे डायलेक्ट हैं। ये सब डायलेक्ट जो है ये मेयो समझे कि मेवात के डायलेक्ट थे। चूंकि मेवात एक बहुत बड़ा सूबा था जिसके अंदर 4 सूबे भी निकले, जैसे ईस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये दिल्ली के इलाका। तो ये जब सारे अलहदा हो गए तो हर एक इलाके में जो भी ज़बानें बोली जाती थी वो बोलते रहे। कुछ लोगों ने कर ली, इसीलिए आप देखेंगे कि राजपूतों की कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है। राजपूतों की कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, ना रानाओं की है, ना रांगड़ों की है, ना मेयों की है, ना मारवाड़ियों की है। ये सब दोहे, गीत, गाने और उसी के जरिए अपनी रवायात को आगे बढ़ाते रहे। तो इसलिए हमको इस पे काम करने की ज़रूरत है। किसी भी जो हमारी तंजीमात में से जो भी उसको करना चाहे वो वेलकम। 1857 से 25-30 साल पहले चलते हैं, तो उस वक्त आपको सैयद अहमद शहीद, एक मुसलमान सैयद वॉरियर मिलता है, जिसने शाह इस्माइल शहीद और शाह अब्दुल अजीज़ के वो अलमे बगावत को बुलंद रखा और बालाकोट के फेमस जो है जंग में उनको शहादत नसीब हुई। उनके ही नहीं शहादत नसीब हुई बल्कि सैकड़ों मुसलमान मुजाहिदीन को शहादत नसीब। अच्छा, ये सब लोग कौन थे? ये 1757 से लेके 1857 तक ये जद्दोजहद आज़ादी कर रहे थे। और हम देखेंगे इसमें ज़्यादातर हमारे, जो बड़ी स्ट्रेंज आपको बात लगेगी, कि ज़्यादातर हमारे वो हजरात थे जिनको आजकल हम मुल्ला कहते हैं, जिनको आज हम मौलवी कहते हैं। उनके 100 साल तारीख में उन लोगों ने वो अलमे बगावत उस अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, जिसको बाद में जो है ना हमने 1947 में उखाड़ फेंका या आज़ादी हासिल की, उन्होंने उठाया था। अच्छा, वो तमाम के तमाम जो अलमे बगावत उठाने वाले लोग थे, वो चूँकि पाया तख्त दिल्ली के से ही चलते थे, उठते थे, तो उनको सबसे पहले कुमक पहुँचाने वाले ये भी मेयो अक़वाम को एजाज़ हासिल के वही होते थे। दिल्ली से लेके पटना तक ये यूपी का इलाका है। बच्चों को ये थोड़ा सा, जब ये कभी हिस्ट्री को देखेंगे तो इसको सूबा उत्तर प्रदेश और बिहार का कहा जाता है। इसमें ये वो पट्टी वो थी जिसके अंदर ट्रेडिशनल मुगल सल्तनत बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश थी, शुरू से इस्टेब्लिश हो गई थी। यानी डीप डाउन तक उन्होंने अपना वो इस्तेमाल भी और अपना मालदारी भी, सब चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी। तो उधर सबसे ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ बंगाल के रास्ते आया था, तो उनकी एक तो फौज भी सारी अंग्रेज़ थी, और उनके साथ जो अक़वाम आई थी जिन्होंने मुगल आर्मी को रिप्लेस किया था और दिल्ली के अंदर कब्जा किया था, वो सब के सब वो थी जो जनूबी हिंदुस्तान से या बंगाल से ये उधर आ गए। तो वो यहाँ के लोगों को, शुमाली हिंदुस्तान के लोगों को वैसे ही बहुत खटकते थे। इसलिए खटकते थे कि कभी उन्होंने हमेशा उनके ऊपर हुकूमत की थी। पहली दफा था कि 400-500 साल बल्कि 1000 साल की हिस्ट्री के अंदर वो लोग उनके जेरे नगी आए थे।
تو وہ میو تو ویسے ہی نہیں کسی کے نیچے لگتا. تو ویسے بھی ان کے اندر ایک نیچرل ارج ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ بات ہوئی تھی, کسی نے کہا کہ بھئی وہ میو جو ہے نا بھئی وہ ہر کوئی چودھری بن جاتا ہے. اچھا یہ ویسے چونکہ میں بڑا بھرا کراچی لاہور شہروں میں رہا ہوں, گاؤں میں سے میرا تعلق نہیں رہا, تو میں جب پہلی دفعہ پولیس کے اندر مختلف پوسٹنگز پہ گیا تو جب میں نے دیکھا کہ یار ایم آئی ڈفرنٹ فرام, جیسے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں ان سے میں مختلف ہوں, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں قطعی مختلف نہیں ہوں. میرے میں بھی جینیٹکلی یہی پرابلم ہے جو ان میں ہے کہ وہ کسی کے آگے جو ہے نا اگر غلط بات ہو تو وہ رکے نہیں رہ سکتے, بولنا ضرور ہے انہوں نے. تو پہلی بات جو میں آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے زبان, اپنی نسل, اپنے وطن کے ساتھ شناخت کرتی ہے. تو ہم سب میوات کے خطے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اردو زبان بھی جو ہے وہ دلی کے مضافات کی زبان. اس زبان کے اندر بھی ابھی ایک دو پروفیسرز ہمارے جو ہیں انہوں نے انڈیا میں بھی ریسرچ کی ہے اور پاکستان میں بھی ریسرچ کی ہے کہ اس کا اصل ماخذ جو ہے وہ میوات اور میوات کی علاقے کی وہ بولیاں تھیں جن کو بعد میں جو ہے نا اردو کے فارسی رسم الخط کے اندر, عربی رسم الخط کے اندر پرو کے ایک اردو کی حروف تہجی بنائی گئی. تو بات ہو رہی تھی ہماری کہ یہ 1757 سے 1857 تک کا وہ پیریڈ جس میں جب بھی علم آزادی بلند ہوا اس میں میو اقوام کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن جو میرے لیے بھی اچھمبے کی بات تھی. اور بعد میں مجھے تو نہیں پتا تھا, سچی بات میں بتاؤں, جب میرے سے پہلی دفعہ اس تقریب کے لیے شرکت کی دعوت دینے کے لیے جمیل صاحب اور کلر صاحب میرے پاس آئے تو باتوں باتوں میں ذکر نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ضرور بتائیے گا. اجازت ہے تو میں وہ بتا دیتا ہوں کہ میرے دادا کے جو دادا تھے, وہ سمجھے میرے والد صاحب کی پیدائش ہوئی تھی 1926 میں, تو ظاہر عام طور پر مسلمانوں کے اور میو مسلمانوں کے یہاں شادی تو اس زمانے میں جلدی ہو جاتی ہوگی, تو آئی تھنک مائی گرینڈ فادر وڈ بی لائک 18 اور 20, تو یوں سمجھ لیں کہ وہ 1900 یا 1899 کے لگ بھگ کوئی پیدا ہوئے ہوں گے. تو جب ان کے دادا کی وہ بات کرتے ہیں تو دیٹ واز دا پیریڈ کہ جب سید احمد شہید کا دور تھا. میرے دادا اکلوتے تھے اور میرے والد سمیت دو بھائی اور تھے جنہیں یار خان صاحب کا ذکر آصف صاحب نے کیا, جن کا ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے میو ملاپ کے نام سے کی تھی. انسیڈنٹلی ہی از مائی ریئل انکل, اور میرے سسر بھی وہی ہیں تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور یہاں پہ بھائی لوگ جو کراچی سے بھی آئے تھے اور دوسری جگہ سے آئے تھے, شاید آپ اب تھوڑے سے بزرگ ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ جائیں تو اے آر خان صاحب نے حیدرآباد کے اندر سب سے پہلے میو تنظیم لائبریری کے نام سے اسٹیبلش کی تھی. اور میرے آفس کے اندر خیر سے وہ اسٹیمپ ہوئی ہوئی میو تنظیم لائبریری کی کتابیں, کیونکہ جب وہ وہی والی بات ہے کہ ہمارے یہاں میو میں جذبہ بہت ہوتا ہے, کوئی کام شروع کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایک آدھ روح رواں چلی جاتی ہے تو وہ لائبریری ختم ہو جاتی ہے. تو حیدرآباد سے 3-4 لوگ تھے, ایک چودھری صدر الدین میو صاحب تھے, ایک لئیک احمد خان صاحب میو تھے, وہ بھی آڈیٹڈ اکاؤنٹ سروس کے تھے, دوسرے اے آر خان صاحب تھے. تو ان سب لوگوں نے لطیف آباد کے اندر ایک لائبریری بنائی تھی باقاعدہ گھر لے کے, اور وہ اس وقت کی لائبریری, وہ جو ارلی 70s کی لائبریری تھی جس میں سے میں نے اپنے سی ایس ایس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی, کیونکہ وہ اتفاق سے وراثت میں میرے پاس بھی آئی. آپ اندازہ کریں گے کہ وہ نیشنل جیوگرافکس سے لے کے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا تک کی جو ہے نا باہر کے ایڈیشن موجود تھے. جو سردار صاحب بات کر رہے تھے نا کہ لائبریری آپ آئیے گا, تو کبھی میرے دفتر کی لائبریری میں آپ آئیے گا ضرور, ٹھیک ہے نا, تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کتابیں جو ہے نا, جو میں نے مجھے کئی جگہ پہ کئی کوارٹرز کے اندر وہ رکھنی پڑ رہی ہیں چیزیں, کیونکہ میرے پاس وہ کوئی ایسا مناسب جگہ نہیں مل رہی جہاں پہ وہ کروں. لیکن میں نے وعدہ کیا جمیل کو کہ میں اس کی لائبریری میں وہ ساری ڈونیٹ کر دوں گا تاکہ میری جان چھٹ جائے. وہی میرے بالکل وہ ساری کی ساری وہی وہ کتابیں دوں گا. وہ
ظاہر ہے گوگل آ گئی ہے, کتابیں بچے ہمارے جو ہے نا نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ جسے ہم کہتے ہیں نا, ہم ذرا تھوڑا سا اولڈ ٹائمر 50s والے, کہ وہ چس ہی نہیں آتی جب تک آپ کتاب کھول کے نہ پڑھ لیں. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ جو سید احمد شہید, جس پہ میں ختم کرتا ہوں, بہت میرا ٹائم لے لیا, ان کے ساتھ بالا کوٹ کے اندر آخری اسٹینڈ کرنے والوں میں سے میرے خاندان کے, میرے دادا کے جو تھے والد کے 12 بھائی تھے. اچھا, وہ بزرگ ہمارے جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں زیادہ. وہ جب آخری دنوں میں جب وہ علیل ہو گئے تو میرے چچا پہلے, ان کا انتقال ہوا 2018 کے اندر, پھر میرے والد صاحب کا 2000, تو اینڈ میں جو ہے نا وہ جب باتیں بتاتے ہیں, اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گاؤں تھا کھندولی, یہ آگرہ, اور اگر کسی کا انڈیا میں میوات کا علاقہ گیا ہو, آگرہ اور متھرا کے درمیان کا ایک جگہ ہے, تو وہاں سے تھے. تو جب وہ سید احمد صاحب, میں نے بتایا نا آپ کو, دلی سے لے کے وہ پٹنہ تک علم بغاوت لے کے پھر رہے تھے, تو وہ انہوں نے بھی جو, تو آپ کو پتہ ہے جب ایک کریک پاٹ ہوتا ہے, جب اس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو پھر وہ طاری ہو جاتی ہے, تو وہ سب چلے گئے. انسیڈنٹلی جب مجھے پتہ لگا تو وہ اس کو بھی, اس بات کو بھی گزرے ہوئے 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. میں نے اپنے ایک بیچ میٹ ہے جو کسٹم سے ریٹائر ہوئے ہیں, ممبر کسٹم سے, وہ اس علاقے کے اندر وہ پختون ہسٹوریکل ایک انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو کچھ پٹھان ٹرائبس کے متعلق بتایا, تو انہوں نے کہا یار سر آپ کو بہت زیادہ پتہ ہے اس کے متعلق. میرے کئی بزرگ جو ہے نا تمہارے علاقے کے اندر ناؤ ان کی نسلیں ایز اے پٹھان رہ رہی ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا بھائی ابھی آپ سوات کے ایریے میں جائیں گے, بالا کوٹ کے ایریے میں کہیں جائیں گے, تو آپ کو ان کو پشتو کے اندر وہ وہاں کے مہاجرین ابھی بھی کہتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا وہ سیدانوں کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. لیکن اب وہ میں نے ایک, میرا لائف لانگ ڈریم ہے کہ میں جا کے اپنے سگڑ دادا کی جو ہے نا وہ جگہوں کو چیک کر کے آؤں گا, پھر آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا. تو دیو صرف جو ہے آپ کے اس ایریے میں نہیں بستے بچوں اور نوجوانوں, کہ جس کو میواتی نہیں آتی وہ میو نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا, وہ یہ پٹھان لوگ کہتے ہیں کہ اصلی پٹھان وہ ہے جو محمود غزنوی کے ساتھ جا کے جنگ لڑ کے ہندوستان میں سیٹل ہو گیا, اس کو پشتو نہیں آتی, وہ اردو بولتا ہے. آپ کو سیولائزڈ میو مانتے ہیں. شکریہ. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو گاؤں انڈیا میں موجود ہے اس کا نام ہے کھندولی میواتا, ٹھیک ہے, اور نہائیوں کے 900 گاؤں ہوتے تھے. میرا خیال ہے بزرگ مجھے کریکٹ کریں گے, 3000 گاؤں میں سب سے زیادہ تعداد نہائیوں کے گاؤں کی ہوتی. تو اس گاؤں کے اندر بچہ پیدا ہوتا تھا تو میو والد سے پہلے جو ہے نا وہاں پہ وہ کنڈلی لکھنے والا موجود ہوتا تھا کہ اس کا اندراج کر لیا جائے. تو ابھی بھی اس جگہ کے اوپر, چونکہ ہم تو سرکاری افسر ہیں, میں اور بریگیڈیئر صاحب کو تو خیر سے پاکستان سے وہاں جانا جو ہے نا وہ اجازت ہی نہیں مل سکی, لیکن حسرت ہے. لیکن میں کبھی کوشش کروں گا, کوئی بھائی ہمارا جائے گا تو میں اسے کہوں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اکٹھے چلیں گے. بالکل بالکل, ہاں بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل بالکل بالکل. چلے اگلی دفعہ آپ جائیں گے نا تو پھر میں آپ کو دوں. تو میں اس چیز کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی. مجھے اکثر جو ہے مختلف لوگ واٹس ایپ گروپ کے اندر میں جب لکھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں, میں کبھی انکار نہیں کرتا. جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ میرے دفتر جب بھی آتے ہیں, میں ہر ایک کا کام کرنے کو جو میرے پاس صلاحیت ہوتی ہے میں کرتا ہوں. اچھا, معذرت کچھ ایسی ہے کہ میں کسی ایک تنظیم کو ٹائم نہیں دے سکتا, لیکن میری یہ ضرور خواہش ہے کہ یہ جب لائبریری کے اندر جب ایکسٹینشن ہو تو اس کو جو ہے نا میں ضرور کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں, ٹھیک ہے. تو باقی
حاضر ہیں آپ کے لیے جب بھی کسی بچے کو CSS کی تیاری کے حوالے سے, کسی مقابلے کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے کہیں بھی کسی طرح کی کوئی چاہیے ہو گائیڈنس, تو ہی اور شی از مور دین ویلکم. میں اپنا ای میل نمبر وغیرہ بھی آپ کو دے دوں گا, تو وہ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے. تھینک یو.